الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ساتھیوں، تجوید کے مختصر کورس کا 7واں سبق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے 6 اسباق یاد کیے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے 6 سبق میں صفات لازمہ متضادہ کے 6 قسمیں پڑھی تھی، اب یہاں سے 7ویں قسم کی طرف آتے ہیں۔ تو 7ویں قسم ہے اطباق۔ اطباق کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ تالو کو ڈانپ لینا، اور یہ کل 4 حروف ہے: صاد، ضاد، طا، ظا۔ تو ان 4 حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تمام تالو کو ڈانپ لیتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں آواز بالکل بھر کر نکلتی ہے۔ انفتاح یہ اطباق کی ضد ہے۔ تو انفتاح کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی زبان اور تالو کھلا رہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں آواز بھر کر نہ نکلے بلکہ درمیانی زبان اور تالو بالکل کھلا رہتا ہے، اور مطبقہ کے سوا تمام حروف منفتحہ ہے۔ مطبقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف جن میں صفت اطباق پائی جاتی ہے، اور وہ 4 ہے۔ ان 4 کے علاوہ 25 حروف تہجی میں صفت انفتاح پائی جاتی ہے۔ 9ویں قسم ہمارے پاس ہے اذلاق۔ اذلاق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حرف کا پھسلتے ہوئے جلدی سے ادا ہو جانا، حرف کا پھسلتے ہوئے جلدی سے ادا ہو جانا، اور یہ حروف کل 6 ہے، جن کا مجموعہ ہے فر من لب۔ ان 6 حروف کی ادائیگی کے وقت پھسلتے ہوئے آسانی سے یہ حروف نکل جاتے ہیں۔ 10ویں اور آخری قسم ہے اصمات۔ اصمات اذلاق کی ضد ہے۔ تو اصمات کا مطلب یہ ہے کہ حرف کا ٹھہراؤ اور جماؤ سے نکلنا، وہ حروف جن کے اندر صفت اذلاق پائی جاتی ہو، جو کہ 6 حروف ہے فر من لب۔ تو ان 6 حروف کے علاوہ باقی 23 حروف میں صفت اصمات پائی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ کی طرف۔ میں سے پہلا ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ حرف کے ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا ہلنا، اور یہ حروف کل 5 ہے، جن کا مجموعہ ہے قطب و جد، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ دیکھیں، قاف پر جب ہم سکون لائیں گے تو اس میں ہم آواز کو ہلائیں گے، مثلا اق، اق، تو اس کو ہم اس طرح یوں نہیں پڑھیں گے، اق 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 نہیں، بلکہ اق اق، اط اط، اب اب، اج اج، اد اد۔ دوسری قسم تفشی ہے۔ تفشی کا مطلب یہ ہے کہ منہ میں آواز کا پھیلنا، اور یہ صفت صرف شین میں پائی جاتی ہے، کیونکہ شین کے ادائیگی کا وقت آپ اس کے مخرج کی طرف اور اس کی ادائیگی کی طرف ذرا دھیان رکھیں۔ شین کی ادائیگی کے وقت منہ میں آواز بالکل پھیل جاتی ہے، لہٰذا شین میں صفت تفشی ہے۔ استطالت تیسری قسم ہے۔ استطالت زبان کو دراز کر کے حافہ کو اوپر کی 5 داڑوں پر لگانا۔ صفت استطالت صرف ضاد میں پائی جاتی ہے۔ چوتھی قسم صفیر ہے۔ صفیر کا مطلب یہ ہے کہ حرف کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی سی آواز نکالنا، اور یہ صفت 3 حروف میں پائی جاتی ہے: صاد، زا، سین۔ تو دیکھیں، ان 3 حروف کی ادائیگی کے وقت زبان میں سیٹی کی سی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ 5ویں قسم ہے لین۔ تو واوی لین اور یائی لین کو
ایسی نرمی کے ساتھ ادا کرنا کہ آواز بند نہ ہو. دیکھیں آؤ 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 آئی آئی. تو دیکھیں واو اور یا چونکہ واولین اور یائلین ہیں، ان کی ادائیگی کے وقت آواز بالکل رکتی نہیں بلکہ تھوڑی سی آواز اس میں جاری ہوتی ہے. پانچویں قسم انحراف ہے. انحراف یعنی ایک حرف کا دوسرے حرف کی طرف مائل ہونا، اور یہ صفت لام اور را میں پائی جاتی ہے، کیونکہ لام ادائیگی کے وقت را کی طرف مائل ہوتا ہے اور را ادائیگی کے وقت لام کی طرف مائل ہوتا ہے، لہٰذا صفت انحراف لام اور را میں پائی جاتی ہے. ساتویں قسم ہے تکریر، یعنی را کے ادائیگی کے وقت زبان کے کنارے میں کپ کپی سی ہونا. را را تو زبان کی کنارے میں کپ کپی آتی ہے، لہٰذا صفت تکریر را میں پائی جاتی ہے. یہ تو صفات لازمہ غیر متضادہ کی 7 قسمیں ہو گئی. اب صفات لازمہ بھی ہو گئی، صفات لازمہ متضادہ اور غیر متضادہ بھی ہو گئی. صفت عارضہ کی طرف ہم آئیں گے، لیکن صفت عارضہ سے پہلے ہم نے یہ سوچا تھا کہ نماز کو بھی اس سبق کا حصہ بنائیں گے تاکہ اس کو ہم یاد کر کے صحیح ادائیگی اس کی کر سکیں. لہٰذا ہم بالکل ابتدا سے شروع ہوتے ہیں. ثنا ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو دیکھیں سبحانک اللہم، بعض لوگ اس کو سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، یعنی لام کو باریک پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کو پر پڑھنا چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک. تو دیکھیں وبحمدک وبحمدک نہیں، ڈیلا نہیں، اس کو مجہول نہیں پڑھیں گے بلکہ وبحمدک وبحمدک، دیکھا نہیں بلکہ دیکھا، وبحمدک. اور ہا کو بھی آپ دیکھ لیں، وبحمدک یا وبحمدک، یہ دونوں غلط ہے. وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک، اس را کو ہم پر پڑھیں گے، وتبارک اسمک. اگر ہم اس کو یوں پڑھیں وتبارک اسمک تو یہ غلط ہے، کیونکہ را کے ساتھ الف نہیں، لہٰذا اس کو ہم الف کے بغیر پڑھیں گے وتبارک اسمک. وتبارک اسمک بھی غلط ہے، کیونکہ یہاں اس کے ساتھ الف نہیں ہے، لہٰذا وتبارک اسمک. وتعالی جدک وتعالی جدک. دیکھیں وتعالی جدک اکثر ہم یوں پڑھتے ہیں وتعالی جدک جدک. دیکھیں ایک ہے جدک اور ایک ہے جدک، تو ہم اس کو مجہول نہیں بلکہ معروف پڑھیں گے جدک. ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک. الہ نہیں بلکہ الہ غیرک. الہ یہ بھی غلط ہے، الہ غیرک. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو دیکھیں چونکہ حمزہ اور عین ان دونوں میں فرق ہے، اگرچہ ان دونوں کا مخرج ایک ہے، لیکن صفات لازمہ متضادہ کی وجہ سے ان دونوں حروف کے اندر فرق موجود ہے، لہٰذا حمزہ اور عین ان دونوں کو الگ الگ پڑھیں گے. اکثر ہم یوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ذال کو بھی ذال پڑھنا چاہیے، ہم اس طرح پڑھتے ہیں اکثر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کو بسم اللہ نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہاں کو آپ دھیان رکھیں. رحمان الرحیم اکثر ہم پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ فاتحہ
الحمد للہ رب العالمین. تو دیکھیں ہم اکثر اس طرح پڑھتے الحمد الحمد. تو ایک ہم دو غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو لام کے اوپر ہم سکون نہیں بلکہ زبر لاتے ہیں، اور دوسرے ہا کو ہم ہا پڑھتے ہیں، لہٰذا اس طرح نہیں. الحمد للہ للہ. دیکھیں اسلام کو ہم باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے. اس کو انشاءاللہ آگے ہم صفات عارضہ میں ہم اس کو پہچان لیں گے. للہ رب العالمین. دیکھیں رب نہیں بلکہ رب العالمین، اور اس عین کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے. رب العالمین نہیں، رب العالمین نہیں بلکہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. اکثر بعض لوگ پڑھتے ہیں مالکی تو لام کے ساتھ یا لاتے ہیں، نہیں یہاں یا نہیں، مالکی مالکی، لیکن مالک ڈیلا نہیں، مالک ڈیلا نہیں، مالکی یوم الدین یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک اس کو ہم چونکہ یا کے اوپر شد ہے لہٰذا اس کو ہم دباؤ کے ساتھ پڑھیں گے. ایاک ایاک نعبد. دیکھیں ہم اس کے ساتھ واو نہیں پڑھیں گے، نعبدو یا نعبودو نہیں، اس طرح بھی نہیں. اور نعبدو اکثر ہم پڑھتے ہیں نعبدو تو اس عین کو ہم بالکل ہٹا دیتے ہیں، نہیں بلکہ نعبدو نعبدو. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں الف لاتے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو یہاں تو الف بھی لاتے ہیں اور عین کو بالکل ختم کرتے ہیں، لہٰذا اس طرح نہیں. نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. ہم پڑھتے ہیں اہدینا، اہدینا نہیں بلکہ اہدنا، دال کے ساتھ یا نہیں. اس طرح ہا کے اوپر سکون ہے، زیر نہیں، اہدے نہیں بلکہ اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین. دیکھیں یہ ہے صاد، یہ سین نہیں، صراط الذین نہیں، صراط الذین نہیں، یہ صاد ہے اور یہ طا ہے، ان کو ہم پر پڑھیں گے. صراط الذین انعمت علیہم. دیکھیں انعمت یہ غلط ہے، انعمت نون کے اوپر بھی سکون اور میم کے اوپر بھی سکون. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو دیکھیں غیر المغضوب اس طرح نہیں، غیر المغضوب مغضوب. دیکھیں ضاد کی ادائیگی کے وقت انتہائی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ادائیگی صحیح ہو. غیر المغضوب علیہم علیہم. بعض لوگ پڑھتے ہیں علیہم، علیہم نہیں علیہم ولا الضالین. دیکھیں بعض لوگ اس کو ڈھیلا پڑھتے ہیں ولا الضالین، ولا الضالین نہیں ولا الضالین آمین. ابھی ہم روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ثنا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو اس کو بار بار پڑھیں
تاکہ اس کے اندر جو غلطیاں ہو، نماز کے اندر جو غلطیاں ہو، کہ یہ غلطیاں ہم سے دور ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی آگاہی کا چینل سبسکرائب کر کے اس کو لائک بھی کیجیے گا اور ثواب دارین کی نیت سے آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔